آج ہم ایک خاص دعا پر بات کر رہے ہیں، حفاظت کے لیے جو پڑھی جاتی ہے۔ جی ہمارے پاس ایک مختصر سا مواد ہے جو اس دعا کی وضاحت کرتا ہے، تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا خاص ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس دعا کے الفاظ کیا ہے، اس کا ترجمہ، یہ آئی کہاں سے ہے، اور ماخذ کے مطابق اس کا مقصد کیا ہے۔ جی بالکل۔ یہ جاننا کافی دلچسپ ہوگا کہ یہ دعا کن چیزوں سے پناہ مانگتی ہے، یعنی شیطان، زہریلے جانور اور نظر بد۔ ہاں، یہ تینوں چیزیں اہم ہیں۔ تو اس پہ ذرا بات کرتے ہیں۔ ضرور۔ تو دعا کے جو اصل عربی الفاظ ہیں وہ یہ ہیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات۔ جی۔ التامات۔ من کل شیطان و ہامتن وہامتن۔ جی ومن کل عین لامہ۔ بالکل۔ تو اس کا مطلب کیا بنتا ہے اردو میں؟ عام فہم ترجمہ کیا ہے اس کا؟ جی، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ لیتا ہوں، ہر شیطان، ہر زہریلے جانور اور ہر نظر بد سے۔ اللہ کے کامل کلمات، یہ تھوڑا سمجھائیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ صرف الفاظ؟ نہیں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ دیکھیں، اللہ کے کامل کلمات سے مراد صرف الفاظ نہیں ہیں۔ اچھا۔ جی، ماخذ کے مطابق یہ اللہ کی مکمل صفات، اس کے احکامات، اس کی قدرت کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی اللہ کی مکمل ذات اور طاقت؟ بالکل، گویا پناہ مانگنے والا اللہ کی لامحدود اور کامل طاقت پر بھروسہ کر رہا ہے، کسی کمزور چیز پر نہیں۔ صحیح۔ تو یہ کلمات خود ایک طرح کی مکمل حفاظت کی درخواست ہے؟ جی بالکل، ایک طرح سے یہ خود حفاظتی ڈھال ہیں۔ زبردست۔ اور وہ 3 مخصوص چیزیں جن سے پناہ مانگی جا رہی ہے، ترجمے میں ذکر تھا شیطان؟ جی، پہلا کلی شیطانن، یعنی ہر قسم کے شیطانی اثرات، وسوسے۔ ٹھیک۔ دوسرا وہامتن، یعنی ہر زہریلا یا موذی جانور جیسے سانپ، بچھو، جو جسمانی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اور تیسرا ومن کل عین لامہ، یعنی ہر نقصان پہنچانے والی نظر، یعنی نظر بد۔ جی، جسے ہم عام طور پر نظر بد کہتے ہیں، حسد یا بری نیت سے دیکھنے کا منفی اثر۔ یہ تو کافی جامع حفاظت ہو گئی۔ اب آتے ہیں اس کے ماخذ پر، یہ دعا کہاں سے آئی ہے؟ یہ بات دلچسپ ہے نا؟ جی ہاں، یہیں سے اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ ماخذ بالکل صاف بتاتا ہے کہ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ تو یہ ایک مسنون دعا ہے۔ بالکل، یہ کوئی عام کلمات نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا ہے۔ اور اس کا مقصد بھی پھر وہیں سے جڑا ہوگا؟ یقیناً، ماخذ کے مطابق اس کا مقصد ہی ان 3 شرور سے حفاظت ہے: شیطانی اثرات، زہریلے جانوروں کا شر اور نظر بد۔ تو الفاظ اور مقصد میں براہ راست تعلق ہے؟ جی بالکل۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ماخذ کیسے اللہ کے کامل کلمات کی طاقت کو ان مختلف قسم کے خطرات سے بچاؤ کا ذریعہ بتاتا ہے۔ یعنی روحانی خطرہ شیطان، جسمانی خطرہ جانور، اور وہ جو نظر بد والا ہے وہ کیا ہوا؟ نفسیاتی، سماجی؟ ایک طرح سے آپ کہہ سکتی ہیں نفسیاتی یا سماجی۔ تو گویا یہ کلمات ہر قسم کے خطرے کا احاطہ کرتے ہیں۔ زبردست۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو یہ ایک نبوی دعا ہے جی جس میں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے پناہ مانگی گئی ہے، بالکل۔ شیطان سے، زہریلے جانوروں سے اور نظر بد سے۔ ایک مکمل پیکج ہے گویا۔ ہاں، ایک جامع حفاظت۔ اور یہ دعا جیسا کہ ماخذ میں ہے، یہ دکھاتی ہے کہ انسان اپنی حفاظت کے لیے کتنے وسیع انداز میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کے کلمات ہر نقصان کے مقابلے میں کافی ہیں۔ بالکل، اللہ کی پناہ سب سے مضبوط ہے۔ صحیح۔ اور یہاں ایک بات سوچنے کی ہے جو سننے والے غور کر سکتے ہیں، یہ براہ راست ماخذ سے جڑی ہے۔ جی۔ کہ اس دعا میں جن مخصوص چیزوں کا ذکر ہے، شیطان، زہریلے جانور، نظر بد، ان پر اگر غور کیا جائے تو ان کا انتخاب کیا ظاہر کرتا ہے؟ مطلب الہی پناہ کا تصور کتنا وسیع ہے۔ اس روایت میں ان 3 چیزوں کا احاطہ کرنا کون سے بنیادی انسانی خدشات کی طرف اشارہ کرتا ہے جن سے حفاظت مانگی جا رہی ہے؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے، اس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔